السلام علیکم. پروگریسو پاکستان کے ساتھ میں ہوں فاروق شیخ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے. سامعین و ناظرین, پروگریسو پاکستان میں میری آپ کے ساتھ ملاقات ہر سوموار سے لے کر جمعے تک دوپہر 1 بجے ہوا کرتی ہے اور مختلف موضوعات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. پروگریسو پاکستان ایک ایسا پروگرام ہے جسے بہت کچھ سیکھنے اور سکھانے کو ملتا ہے. سیکھنے اور سکھانے کی اسٹیج کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج کے پروگریسو پاکستان میں ایک بہترین قسم کی گائیڈ لائن بھی موجود ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز میں جب گریجویٹس آتے ہیں تو بہت زیادہ کنسرن شو کرتے ہیں اپنے کریئر کو لے کے. اپرچونیٹیز کیا ہوں گی, فیوچر کیا ہوگا, یہ بیسک کویشچنز ہیں جو عموماً ذہن میں آتے ہیں. تو ایسے میں جب کوئی ایک راستہ نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس آؤٹ ہونے کے بعد ہم کس پاتھ وے سے گزر کے اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچیں گے, تو ایک امید جاگتی ہے, اور اس امید کے اوپر آج بات کی جائے گی. ہم بات کریں گے جی NIC کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس ٹاپک کے اوپر کہ نیشنل انکوبیشن سینٹر بیسیکلی کیا ہے, اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, کس طریقے سے پروسیس کیا جاتا ہے, اور خاص طور پر چونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے انیشیٹو لیا جاتا ہے, اسٹوڈنٹس کے آئیڈیاز کو پریکٹیکل میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. تو بیسیکلی کس طریقے سے یہ پلانس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے, اسٹوڈنٹس کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں, ہمارا آج موضوع بحث یہ ہوگا. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ رابطہ کریں گے 0334 1966 966 پر 0341966966. آپ کی کالز اور میسیجز کو شو کا حصہ بنایا جائے گا, اور اپنے مہمان کے ساتھ ہم ان میسیجز کو, ان کویشچنس کو شیئر بھی کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ ہمیں فیس بک کے آفیشیل پیجز ویو FM 96.6 اور پروگریسو پاکستان کے پیج کے اوپر جوائن کر سکتے ہیں. آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں, اپنے پیغامات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں, ہم ان میسیجز کو بھی شو کا حصہ بناتے ہیں. تو جناب بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب, اور آج کی مہمان شخصیت سے آپ کو ملواتے ہیں. آج پروگریسو پاکستان میں ہمیں جوائن کیا ہے ایمن شاہد نے. ایمن جو ہیں وہ پروگرام مینیجر ہیں NIC فیصل آباد سے, اور خاص طور پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں کہ اسٹارٹ اپس اور کریئر اپرچونیٹیز فار گریجویٹس. آئی ایم مور دین ویلکم. بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا آج کے شو کے. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. مجھے گریجویٹس اینڈ اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرنا اٹس سم تھنگ دیٹ ریئلی ایکسائٹس می, اینڈ ہم کام بھی اسی کے اراؤنڈ کرتے ہیں, سو آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو آور کنورسیشن. تھینک یو سو مچ. سو میں سب سے پہلے تو چونکہ ہم انکوبیشن کے اوپر بات کریں, میرا عموماً یہ سوال بھی ہوتا ہے, اعتراض بھی ہوتا ہے کہ گریجویٹس کو جب بھی گائیڈ کیا جاتا ہے تو انکوبیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کم گائیڈ کیا جاتا ہے, جاب سیکرز زیادہ پروڈیوس کیے جاتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ سو یہاں پہ میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بات بتانا چاہوں گی کہ سم 10-12 ایئرس یا مے بی اس سے زیادہ پہلے حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان جو ہے اٹس ون آف دوز اکانومیز جہاں بہت زیادہ جابس ہیں نہیں. سو ہمارے پاس گریجویٹس بہت زیادہ ہیں اور جابس زیادہ نہیں ہیں. سو جاب کریشن کی طرف بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو لانے کے لیے انکیوبیشن سینٹرز بنائے گئے تھے, اور انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں وہ شروع میں کچھ مین اسٹریم سٹیز میں بنائے گئے, پھر اس کے بعد 2 سٹیز میں لانچ کیے گئے, پھر کچھ ریموٹ ایریاز میں بھی لانچ کیے گئے. اینڈ ابھی پاکستان میں اسٹل ایکو سسٹم تھوڑا نیسنٹ ہے, بٹ اب ڈیولپ کر رہا ہے. گلوبلی بھی پاکستان کی طرف بہت زیادہ اٹریکشن ہے, انویسٹرز بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں ٹو سی کہ پاکستان میں اسٹوڈنٹس کس طرح کا کام لے کر آتے ہیں. اور انکیوبیشن سینٹر کا مقصد جو ہے وہ ایکو سسٹم بنانا اور اسٹوڈنٹس کو اس طرف لانا بھی ہے کہ آپ کے جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں وہ صرف آپ کے تھیسس کا حصہ نہیں ہونے چاہیے, یا وہ کوئی اچھی اسکورنگ اور مارکنگ کے لیے یوز نہیں ہونے چاہیے, بلکہ اس FYP کے اوپر کام ہونا چاہیے. دیٹ از دا ریزن کہ NIC فیصل آباد ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک انکیوبیشن سینٹر ہے, وی آلسو سے کہ ہم ریسرچ کمرشلائزیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور جب آپ بات کرتے ہیں ریسرچ کمرشلائزیشن کی, تو اس میں میجرلی ہمارا ٹارگیٹ جو ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. سو ونس یو گریجویٹ, انکیوبیشن سینٹرز کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ جو ریسرچ آپ نے کی ہے اس کو آپ انکیوبیشن سینٹرز میں لے کر آئیں, تاکہ ہم آپ کو سکھائیں کہ اس کو کمرشلائز کر کے آپ اسکیلیبل بزنسز کیسے بنا سکتے ہیں, اور امپلائمنٹ سیکر سے ہٹ کر جاب کریٹر کیسے بن سکتے ہیں. بالکل صحیح, بہت اچھی بات. اور خاص طور پر NIC کے حوالے سے کامن پرسیپشن کے ذہن میں آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہے تو آپ NIC کا حصہ بن سکتے ہیں. سو کون کون سے گریجویٹس ہیں جو NIC کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, کن کنڈیشنز پہ ہو سکتے ہیں, کیا صرف آئیڈیا کا ہونا کافی ہے؟
سو ہمارا کوئی بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ ایلیجبلٹی کرائٹیریا نہیں ہوتا, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈائیورس لوگوں کو کیٹر کریں اور ہم کرتے ہیں. سو ہمارا کوئی ایج کا کرائٹیریا نہیں ہے. آپ نے کسی بھی ڈسپلن میں گریجویٹ کیا ہو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایون اگر آپ نے گریجویٹ نہیں کیا اور آپ ابھی پڑھ رہے ہیں آپ تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں. دا اونلی ریکوائرمنٹ دیٹ وی ہیو از کہ آپ کے اسٹارٹ اپ کے اندر یا آپ کے آئیڈیا کے اندر ایک ٹیک کمپوننٹ ہونا چاہیے, بیکاز ہم ایک ٹیک انکیوبیٹر ہیں اور آنے والا دور بھی ٹیک کا ہے. سو ایز لانگ ایز یو ہیو اے ٹیک کمپوننٹ تو آپ انکیوبیشن میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور لاٹ آف ٹائم اسٹوڈنٹس کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں اس میں ٹیک کمپوننٹ نہیں ہوتا. سو بچے ہمارے پاس آتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ڈسکشنز کرتے ہیں, سو پھر ٹیک کمپوننٹ ہم خود ایڈ کروا دیتے ہیں. بالکل صحیح, ٹیک کمپیٹنٹ ہونا ضروری ہے. سو میں ٹیکنالوجی سے ریلیٹ کرتے ہوئے پراپر فری لانسنگ یا ای کامرس کے اوپر آتا ہوں. بہت سارے لوگوں کے پاس اسکل ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم تو ای کامرس میں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں, پوٹینشیل بھی ہے. کیا اسپیسیفکلی ای کامرس کو کیٹر کیا جا سکتا ہے NIC میں, اور اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جاتا ہے, اس کی ترتیب کیا ہے؟ سو NIC فیصل آباد جو ہے اسپیسیفکلی ہمارا فوکس ایگریکلچر کے اوپر ہے, کیونکہ فیصل آباد جو ہے وہ ایگریکلچر ریلائنٹ ہے. سو ہم 40% اسٹارٹ اپس ایگریکلچر سے لیتے ہیں, بٹ 60% اسٹارٹ اپس جو ہے وہ ہم ہر ڈومین سے لیتے ہیں. سو آپ ای کامرس ایک بہت ڈائیورس ڈومین ہے. آپ ایگریکلچر اور ای کامرس کر رہے ہو سکتے ہیں, آپ ایجوکیشن پلس ای کامرس کر رہے ہو سکتے ہیں. سو اسپیسیفکلی خالی ای کامرس بھی کر سکتے ہیں, بٹ اگر آپ کا کوئی اور ورٹیکل کے ساتھ ای کامرس اور ٹیک کا کمپوننٹ ہے تو ایون دین یو آر ایپلیکیبل فار NIC فیصل آباد. بالکل صحیح ہے. ایک اور چیز بڑی اہم ہے, کس اسٹیج کے اوپر NIC سپورٹ کرتا ہے؟ 2-3 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ بالکل انیشیل اسٹیج ہے جہاں پر آئیڈیا فلوٹ ہوا, اس کے بعد اس کا پروٹوٹائپ آ گیا, اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو بزنسز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی ایکسپینشن کے لیے ہمیں سپورٹ ملے. تو کیا تمام سپورٹس اویلیبل ہیں یا کوئی اسپیسیفک پوائنٹ ہوتا ہے؟ سو NIC فیصل آباد ایک آئیڈیل انکیوبیٹر ہے ان اسٹارٹ اپس کے لیے جو آئیڈیشن اسٹیج سے تھوڑا آگے جا چکے ہیں. اگر آپ ایبسلیوٹلی آن پیپر ہیں ابھی تو ہم پھر اس میں ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اور ٹائم دیں. ہم اس میں اسٹریٹیجک گائیڈنس دیتے ہیں کہ کیا چیزیں, کون سے 4-5 ایلیمنٹس ہوں جو آپ کو ایلیجیبل بنا دیں گی ٹوورڈز دا انکیوبیشن. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آئیڈیشن اسٹیج کے اوپر بھی آپ کے پاس کچھ بہت بریک تھرو ہے اور آپ کسی ریزن سے اپنا MVP پروٹوٹائپ نہیں کمپلیٹ کر پائے تو ہم آئیڈیشن اسٹیج اسٹارٹ اپس کو بھی انرول کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ایون بہت ساری ایسی انکوبیشن سے ریلیٹڈ یا پھر جہاں پہ اپرچونیٹیز موجود ہوتی ہیں وہاں پر کامن آبجیکشن ایک یہ ہوتا ہے کہ جی میرٹ کا خیال رکھا جائے. تو NIC میں میرٹ کے لیے بہت کچھ آپ کو مد نظر رکھنا بھی پڑتا ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کرائٹیریا کیا ہے جس میں ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ مینٹیننگ ٹرانسپیرنسی از سم تھنگ جس کے اوپر ہم بہت فوکس کرتے ہیں. اینڈ ان ٹرمز آف میرٹ وی آر ویری اسٹرکٹ. وی میک شیور کہ ہم ٹاپ اسٹارٹ اپس اٹھائیں, بٹ ہمارے ملٹیپل اسٹریمز آف پروگرامس چلتے ہیں اسپیسیفکلی بچیوں کے لیے, خواتین کے لیے, وہ اسٹارٹ اپس جو ابھی لانچ نہیں کر پائے آئیڈیشن اسٹیج پہ ہیں ان کے لیے. ہمارا پروسیس اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہوا ہے کہ ونس یو اپلائی وی گو تھرو ایوری ایپلیکیشن, اور ہر کوہورٹ میں ہمارے پاس 500 سے لے کے 1000 کے بیچ میں ایپلیکیشنز آتی ہیں, اور ہم ایوری سنگل ایپلیکیشن کو گو تھرو کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنا فرسٹ راؤنڈ کے لیے شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں, اور پھر ہمارا ججنگ راؤنڈ ہوتا ہے جس میں ہم پینل بناتے ہیں. اینڈ موسٹلی ہم پینلز میں لوگ لاتے ہیں جو انڈسٹری ایکسپرٹس ہوتے ہیں. سو وہاں پہ اسکورنگ ہوتی ہے, اینڈ بائی دی اینڈ بیکاز اٹس اے کمپیٹیٹیو پروسیس, تو ٹاپ 10 یا 15 اسٹارٹ اپس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے مین اسٹریم پروگرامس میں آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, پروجیکٹ جو ہے وہ سپوز سلیکٹ ہو گیا, اب اس سے اگلا مرحلہ آ گیا کہ جی اب فیسیلیٹیشن ہے. فیسیلیٹیشن میں 2-3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. نمبر 1 کولیبریشن یا رجسٹریشن فرمز کے ساتھ. نمبر 2 فائنینشیل ایڈس پرووائڈ کرنا. نمبر 3 فیسیلیٹیشن ان کو دے دینا ان ٹرمز آف را مٹیریل یا سپورٹنگ مٹیریل. سو وچ کائنڈ آف ایڈس NIC جو پرووائڈ کرتا ہے یا فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے؟ سو NIC جو ہے اس کا ایک اسٹینڈرڈائز کریکولم ڈیزائن ہوا ہوا ہے. فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ ایک ادارہ ہے جو سلیکن ویلی میں آپریٹ کرتا ہے, اور امریکہ میں فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ نے یونیکارنس بنائے ہیں,
اور فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کا جو کریکلم ہے اس کی کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہے. سو ہم اپنے NIC فیصل آباد میں جتنے اسٹارٹ اپس انکیوبیٹ ہوتے ہیں, ایک تو ہم ان کو FI کا کریکلم فری آف کاسٹ ان کو ہم کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈائریکٹ کیونکہ گرانٹس نہیں دے سکتے یا فنڈس نہیں دے سکتے, بٹ ہماری جو ہے پاکستان میں جتنے VCs اور اینجلز ہیں ان سب کے ساتھ کانٹیکٹس ہوتے ہیں. سو ہم سال میں 2 دفعہ انویسٹر سمٹس رن کرتے ہیں. انویسٹر سمٹ کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی آپ کو فنڈنگ نہیں دے سکتے, بٹ ہم آپ کو ان باڈیز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جو آپ کو فنڈنگ دیتے ہیں. ان ٹرمز آف دا را مٹیریلز وی ڈونٹ پرووائڈ دیٹ, بٹ اگر کسی اسٹارٹ اپ کی کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے جہاں ان کو کوئی سرٹیفکیشن چاہیے یا ان کو لائسنسنگ چاہیے یا ان کو را مٹیریل چاہیے, تو پھر ہم ان کو اپنے نیٹ ورک اور انڈسٹری لنکیجز کے تھرو کنیکٹ کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اسٹارٹ ٹو اینڈ فرسٹ اسٹیپ سے جہاں سے آئیڈیا فلوٹ ہوا اور جہاں تک پہنچے, اس پورے میں آپ کی بھی ورکنگ ہوتی ہے, سامنے آپ کے جو اوپوننٹ ہے یہاں پہ پارٹیسپینٹ ہے اس کی ورکنگ بھی ہے. پورے پروسیس کو کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے؟ سپوز میں آج اپلائی کرتا ہوں تو مجھے کیا لگے گا کہ 2 ماہ میں مجھے رسپانس آئے گا, 6 ماہ میں آئے گا, 1 سال کے بعد آئے گا, اور یہ ریپیٹیشن کتنی دیر کے بعد آپ کرتے ہیں؟ سال میں ہم 2 کوہورٹس رن کرتے ہیں, اینڈ ابھی ہماری انڈکشن جو ہے وہ چل رہی ہے فار دا نیکسٹ کوہورٹ. سو ونس somebody applies, ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے انڈکشن کے کس پوائنٹ آف ٹائم پہ اپلائی کیا. سو سال میں 2 مہینے اپلیکیشنز اوپن رہتی ہیں. سو ونس یو گیٹ سلیکٹڈ, وہاں سے پھر 2 to 3 weeks لگتے ہیں جس میں ڈفرینٹ سیٹ آف راؤنڈز ہوتے ہیں جہاں آپ پچ کرتے ہیں, ججنگ ہوتی ہے, اسکورنگ ہوتی ہے, اینڈ ونس آپ انکیوبیٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ پروگرام کا جو ٹینیور ہے وہ 8 months ہوتا ہے, اور پھر ایڈیشنل 4 months ہم اسٹارٹ اپس کو دیتے ہیں جس میں ہم ان کو اتنا سا لانچ پیڈ پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو 8 months میں انہوں نے سیکھا ہے وہ اس کو پریکٹس کریں, جو ان کے پاس پرابلمز ہو وہ ہمارے پاس لے کے آئیں, اینڈ 12 months کے بعد ہم اسٹارٹ اپ کو آفیشیلی گریجویٹ کرتے ہیں. دیٹس گڈ, بالکل صحیح ہے. اچھا, اب NIC کے ساتھ کچھ جنرل کویشچنس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. عموماً اسٹوڈنٹس کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں اور میرے پاس اسٹوڈنٹس کی بہت ساری کوئریز ہیں, سو میں چاہوں گا 1 by 1 ان کو بھی سامنے رکھوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, بہت اچھا ہے, وہ بزنس کرنا چاہتا ہے, ڈیورنگ اسٹڈی سرمایہ نہیں ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن آئیڈیا بہت اچھا ہے, ایسے میں کیا ریکمینڈ کرتی ہیں؟ سو اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے, اور یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ بزنس کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, بزنس کرنے کے لیے پیسے نہیں چاہیے. اچھا, بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ فائنانس بیس ہے, تو ایکچولی فائنانس بیس نہیں ہے. اوکے, سو اگر آپ بزنس ریز کر لیتے ہیں تو آپ کو فائنانس ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ پاکستان انٹرسٹنگلی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو بزنس کرتے ہیں. ایک بہت عام سی اگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر کوئی سڑک کے سائڈ پہ کھڑے ہو کے فروٹ سیل کر رہا ہے, ایون دیٹ از اے بزنس, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کتنا کیپٹل چاہیے ہوگا. اچھا, دیر از اندر تھنگ کہ آئی ریکمینڈ کہ آپ جتنی جلدی, جتنی ینگ ایج میں اسٹارٹ اپ کر, اتنا ہی فیئر آف سیڈ کرتے جاتے ہیں, ہمارا فیئر آف فیلئر بڑھتا چلا جاتا ہے. اینڈ ونس اگر آپ جاب کرنی اسٹارٹ کر دیتے ہیں, سو یو گیٹ اسٹک ان اے لوپ ویئر یو گیٹ یوز ٹو کہ ہر منتھ اینڈ پہ ایک سیلری ملے گی. فاؤنڈر اور اسٹارٹ اپ صرف وہی کر سکتا ہے جو رسک لے سکتا ہے. بالکل صحیح. سو دا سونر دا بیٹر, دا ینگر دا بیٹر. فیلئر کا فیئر جو ہے دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, اور یہ بہت سارے ینگسٹرز میں ہم نے دیکھا ہے, اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ صرف اور صرف بزنس اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ناکام ہو جائیں گے, اس کو فیس نہیں کر پاتے. ایسے گریجویٹس کے لیے کیا سجیشن ہو سکتی ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے؟ سمپل, کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آپ کا ایک بزنس فیل کرے گا, 2 کریں گے, بٹ اس کے بعد آپ کو ٹرک سمجھ آ جائے گی, اور 3rd 4th اسٹارٹ اپ آپ کا کلک کر جائے گا اینڈ یو ول بی سکسیزفل. بٹ اگر آپ نہیں کریں گے تو دین یو ول ناٹ نو. بالکل صحیح. آپ نے ایک بات بڑی اچھی کہی, آپ نے کہا کہ آپ کے پاس آئیڈیا بہت اچھا ہو تو آپ کو فائنانس کے بغیر بھی آپ بہت اچھا بزنس کر سکتے ہیں. سو اسی کے ساتھ یونیک آئیڈیا کے ساتھ کچھ ایسی اسکلز جو بہت ضروری ہوتی ہیں, ہر کسی میں سیم پوٹینشیل تو نہیں ہوتا. سو کون سی ایسی ضروری اسکلز سمجھتی ہیں جو آئیڈیا کے ساتھ سپورٹ کرتی ہیں؟ پرابلم سالونگ. اگر آپ کو پرابلم سالونگ آتی ہے تو آپ
किसी भी डोमेन में, किसी भी वर्टिकल में बहुत अमेजिंग काम कर सकते हैं. और एक वर्ड है जिसको मैं कहती हूँ फाउंडर माइंडसेट. सो अगर आपके पास राइट माइंडसेट है और वही आपका स्किल सेट है, अगर आप वो लेकर आते हैं जिससे इवेंचुअली आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, तो देन आप एंटरप्रेन्योरशिप में, फाउंडर, स्टार्टअप, जॉब, वट एवर यू डू, विल बी अनबीटेबल. बिल्कुल सही. फेवरेट या फेवरेबल टाइम कौन सा ग्रेजुएट्स के लिए होना चाहिए? मैं अक्सर बात किया करता हूँ, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो जो 4 या 5 साल होते हैं वो उनके एंटरटेनमेंट के ईयर्स वो अपने आप के बना लेते हैं और जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते. सो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहूँगा कि फेवरेबल टाइम क्या है स्टार्टअप के लिए? क्या ड्यूरिंग स्टडी ही हमें एक्टिव होना है या फिर वेट करें कि जब मुकम्मल हो जाए, हमारे ग्रेड्स हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे हैं, अब कुछ किया जाएगा? आई थिंक अगर तो स्टूडेंट ईयर्स में आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है, वो एक बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती पाकिस्तान में, क्योंकि सोसाइटी और पीयर प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है. सो वो उस टाइम पे नहीं होता और आप खुद भी फाइनेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं होते और कोई और भी आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता. तो अगर तो स्टूडेंट ईयर्स में आपके पास कोई आइडिया आ गया है, सो इट्स अ वेरी आइडियल टाइम कि आप उसके ऊपर काम स्टार्ट कर लें. बट अदरवाइज देयर इज़ नो एज बैरियर. आपको किसी भी एज में कोई बेहतरीन आइडिया मिल सकता है. ज़रूरी एग्जीक्यूशन होती है. अगर आप जिस भी एज में आपने एग्जीक्यूशन नहीं की, तो देन यू मेड अ लॉस. बिल्कुल सही है. बिजनेस आइडिया को जब भी जनरेट किया जाता है तो उसमें पहली चीज़ ये आती है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करूँ, अपनी विश है. उसके अलावा मार्केट नीड को समझना बहुत ज़रूरी है. या फिर हम ये कंज्यूमर के एंड पर अगर देखते हैं तो कंज्यूमर के इश्यूज़ को देखना बहुत ज़रूरी है. तो उमूमन बिज़नेस या स्टार्टअप के लिए अपनी विश तो हम टॉप पे रखते हैं, बाकी 2 चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं. सो इन योर ओपिनियन, बिकॉज आप इनक्यूबेशन के ऊपर प्रॉपर काम कर रही हैं, अगर इसको सॉर्ट आउट किया जाए इन तीनों पॉइंट्स को, किस तरीके से करेंगी? सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम बहुत पैशनेट होते हैं. सो अगर आपने अपना पैशन ढूंढ लिया है तो आप उससे एक बेसिक प्रोडक्ट या सर्विस बना लें और बना के उसको लॉन्च कर दें. वहाँ से फिर आप लें कस्टमर फीडबैक और उस फीडबैक को और अपने पैशन को रीआइट्रेट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएं. सो दिस इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट. एंड जब आप मार्केट में, सो आपका जो कस्टमर है वही आपका प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करता है. सो द सूनर यू गो इनटू द मार्केट, द बेटर फीडबैक यू गेट. सो यू हैव टू मेक अ मिक्स ऑफ योर पैशन एंड देन व्हाट द कस्टमर रिक्वायर्स. दैट्स गुड. सो जनाब, डिस्कशन जारी है. मेरे साथ एमन शाहिद मौजूद हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं NICF फैसलाबाद. और चूँकि इनक्यूबेशन के हवाले से गुफ्तगू जारी है, करियर के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं, बहुत परेशानी भी बाज़ औक़ात फेस करना पड़ती है. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये भी होती है, जब ड्यूरिंग स्टडी सीरियसनेस नहीं होती इस चीज़ को लेकर कि हमें अभी से कोई इनिशिएटिव लेना है, हमें इसके ऊपर वर्किंग करना है, हमारा माइंडसेट बना होना बहुत ज़रूरी है, हम आइडियाज़ के ऊपर काम करें. सो जब ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी तो कल को जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको सपोर्टिव भी मिल जाती हैं. सो डिस्कशन जारी है. एमन शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं. अभी चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब. इस दौरान आप मेरे साथ रब्ता करते हैं 0334 1966 966 पर. सो Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert. In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? Alhamdulillah, fine, good. Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your department. Actually, it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program and we offer it after FSc.
All right. All right. And also we offer a 2-year MPhil program, and Okay. inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department, and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. There are multiple causes of every disease. Right. Also include syndrome. आप जिसमें पता हो syndrome है, syndrome की मुख्तलिफ जो हैं वो diseases हो सकते हैं syndrome में, Okay. ठीक है. तो लाइक अगर आपके कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें आपका लाइक प्लेटलेट्स काउंट हो गए, कम हो गए हैं, आपके Right. कुछ WBC का काउंट ज्यादा हो गया, कम हो गया, Okay. तो इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं. आपके डॉक्टर जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये डिजीज, ये WBC काउंट कम है तो आपको ये डिजीज है. तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबोरेटरी में. Right. उसके अलावा देखें, जब तक हम लोग लेबोरेटरी जो है इसको कंफर्म ना कर देंगे ये डिजीज है, ये वायरस है. देखिए एक वायरस है, उसकी डिफरेंट वायरसेस की जो है वो सिम्टम्स हैं. एक ही वायरस है, डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की हैं, उनकी जो है वो डिफरेंट जो सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं. Right. तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, जी, कोविड-19 है, और right. साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है. Right, इनकी सिम्टम्स है मोर और लेस जो है वो सेम है. Right. तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूं तो मैं Right. कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा है या ये कोविड-19 है. Right. तो इसलिए मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसमें अहम रोल प्ले करते हैं कि हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं. Right. तो उसके अलावा डॉक्टर आपको कंफर्मेशन नहीं बता सकते, ना ही वो आपको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. Right, बल्कि right. कंफर्म डायग्नोसिस के अलावा आप बता ही नहीं सकते कौन सी डिजीज है. Right. तो हम लोग यहाँ डिफरेंट डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह यूज़ करके हम पहले डायग्नोसिस जब प्रोवाइड करते हैं तो ये जो डॉक्टर जो है वो या पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको ये डिजीज़ है या ये वायरल डिजीज़ है या इन्फेक्शन है, जो भी है वो जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक वो कंफर्म नहीं कर सकता. इसी Right. तरह हम लोग पब्लिक हेल्थ में करते हैं. जब पब्लिक हेल्थ में यही आता है कि आप प्रिवेंशन जो है वो आप अडेप्ट करवाते हैं, किस तरह वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को अपनी. Okay. जो पब्लिक हेल्थ होती है वो किसी इंडिविजुअल तक बाउंड नहीं होती. जो पब्लिक है ये हमने जो ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर का, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनका होता है, फेडरल गवर्नमेंट का, दैन प्रोविजनल जो हमारी होती है प्रोविंस लेवल पे होती है, इनका होता है काम कि ये प्रोवाइड करें वन हेल्थ. Right. वन हेल्थ मतलब हेल्थ फॉर ऑल. Okay. तो इस वजह से हम लोग क्या होगा, इसमें हम लोग जो सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हैं, देन हम लोगों में प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताते हैं कि Right. अडेप्ट कर सकते हैं. जिस तरह आपने, मैं सेम वही एग्जांपल आउटब्रेक की कॉज करूँ कोविड-19 की, तो हमें बताया गया था कि आपने स्कूलों में छुट्टियां कर देनी है, क्वारंटाइन करना है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, Right, सोशल right, डिस्टेंसिंग करनी है. Right. तो Right. इसी तरह ये सब चीज़ें हम लोग कब पता लगती हैं, जब हम लोग इसका डीपली डायग्नोसिस करते हैं. Right. जब हम डायग्नोस किया, हमने कोविड-19 है, देन हमने इसको मजीद जी. स्टडी किया कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या माइक्रोबायोलॉजी है इसकी, किस Okay. तरह जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह हम उसकी वैक्सीनेशन बना सकते हैं. Right. तब हमें वैक्सीनेशन हमने बनाई, वैक्सीनेशन से पहले ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग अडेप्ट कैसे करवा सकते हैं डायग्नोसिस के थ्रू. लेकिन अगर देखें एक बंदा है, उसको हमारे पास डायग्नोसिस उसका नहीं है, मिस डायग्नोस उसका हो चुका Yeah. हुआ है, डॉक्टर जो है वो इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पर्सन था वो था कोविड-19 का. तो डेफिनेटली कोविड-19 जो था वो तो अनट्रीट रहा, Okay. और हम लोग जो था ट्रीटमेंट करते रहे इन्फ्लुएंजा का. Right. तो यहाँ पे जो है वो डायग्नोसिस जो है वो मेजर इंपॉर्टेंट रखता है कि यहाँ पे अगर हमने पहला ही फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी ट्रीटमेंट का, Right. फर्स्ट स्टेप जो है वो डायग्नोसिस है. है. डायग्नोसिस Right. लीड्स Right. टू अ ट्रीटमेंट. Right. Right. तो इसी Right. तरह हम डायग्नोसिस से ही पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं. Right, right. You talked about misdiagnosis and all. So I want to know that how does the department stays relevant to the advancements in the medical laboratories and diagnostics, you know? इस तरह है कि हम लोग वी हैव रिप्लेस मैन पावर विद रोबोट्स. हाँ. वी कैन रिप्लेस मैन केवल मतलब जहाँ पे हम लोग पाइपटिंग है, जो डिफरेंट सैंपल कलेक्शन है, जी, जी. वो यूज टू डू विद ह्यूमन मैन पावर, बट वी कैन रिप्लेस इट विद रोबोट. Okay. दे कैन सेव आवर टाइम, Yeah. दे कैन सेव मैन पावर. इतनी देर में जो है वो रोबोट्स जो सैम्पलिंग है या हमारी जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं, हमारी जहाँ पाइपटिंग होती है, ये हम ह्यूमन की हम रोबोट से Right. करवाते हैं. एआई जो है हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा इससे टाइम भी सेव हो जाए. और सबसे पहली बात, हमारी जो मेन चैलेंज आता है वो है जी. एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का.
Right, right. تو آپ کو پتہ ہے جو ہیومن بھی کہیں کہیں ایرر آ ہی جاتا ہے مجھے, لیکن اگر ہم اے آئی سے اس کو ریپلیس کر دیں تو ہماری جو ایکوریسی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور ایرر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. Right, right. Let's discuss about the research, education, and about the career development related to your field. How does the department contribute to the medical research and academic development? ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں تو میں نے اسی منتھ میں 6 آرٹیکل پبلش کیے اپنے. Right, mashallah, اسی mashallah, طرح congratulations. تھینک یو ویری مچ. تو اسی طرح جو ہماری ڈفرینٹ فیکلٹی ممبرز ہیں, ہم لوگوں نے اس میں HEC کے جرنلز میں کروائے. اس کے علاوہ دے آر آلسو پبلشڈ ان اسکوپس انڈیکس. Right, right, انٹرنیشنل نیشنل جرنلز میں ہم جو ہے پبلیکیشن جو ہے ہماری ڈپارٹمنٹ میں چلتی رہتی ہیں. right, بلکہ وی آر آلسو انگیجنگ آور اسٹوڈنٹس. right. ہمارے Okay. جس طرح کے فائنل ایئر کے اس بیچ پاس ہوا ہے آئی گیس تو ہماری جتنے آلموسٹ 56 اسٹوڈنٹس سب کی جو پبلیکیشن جو تھی وہ ہم لوگوں نے کروائی ہے. Mashallah, mashallah, mashallah. That's really wonderful. I would like to know what opportunities are available for the students to get involved in like hands-on training. You discussed about the research, which is like, amazing. ایکچولی وی آر آلسو لیبس ہماری اپنی ہیں. اس کے علاوہ وی آلسو انوائٹیڈ ایکسٹرنلس Okay, فار ارینجنگ سیمینار, Okay. conferences and also one hand practices. okay, They okay, also include workshop. okay, okay. اس میں ورک شاپ وغیرہ ہوتی ہیں ڈفرینٹ. ہم لوگ جو ہیں وہ انسٹرومینٹس جو ہوتے ہیں, اکوپمنٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ لیبارٹری کے, اسٹینڈرڈ لیبارٹری کے, ان کے جو ہیں وہ لیبارٹری مینیجرس جو ہیں انہیں انوائٹ کرتے ہیں, دین وہ ہینڈز آن پریکٹسز کرواتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو. All right, all right. So, are the labs part of, your curriculum design, like the practical hands-on learning? Yes ma'am, they are part of the work. Okay, okay, okay. I would like to know what career paths are available for, medical laboratory professionals, and how they can advance in their careers. میم فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں آفٹر BS میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی, ان کے پاس جو 17 اسکیل کی ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر میں ہاسپٹلس میں جو ہیں ٹرشری ہاسپٹل میں جابس اویلیبل ہیں. Okay, اس کے علاوہ دے کین سپروائز دیئر اون لیب, okay, دے کین ورک ایز این لیب مینیجر, okay, دے کین ورک ایز اے لیب سپروائزر, okay, they can lab as a forensic scientist, okay, they can work as a professional laboratory scientist, okay, they can work in different laboratory sectors, like they can work in microbiology lab. Actually medical laboratory science is a vast field. okay. It covers different areas like microbiology, immunology, serology, biotechnology, biochemistry, Okay, okay. ہیماٹولوجی, ہسٹولوجی. تو ڈفرینٹ جس طرح اس ڈفرینٹ اس ایریاز کی ہمارے پاس لیب ہوتی ہے, تو اسٹوڈنٹس کین سپروائز دیئر اون انٹرسٹ ایریا. Thank you so much, Saiba. It's wonderful knowing, a different dimension in a different field. I would like to know that how do you see the medical laboratory sciences field evolving over the next decade? Our student can move in digital pathology, genomics, AI, and in many different areas that cover many areas of artificial intelligence. Right. I would like to discuss something, something crucial and that's vital that comes to the mind of students as well, about the misconceptions related to your field. What are some common misconceptions you come across about medical laboratory sciences? Especially the confusion between the scientist and a technician. First of all, I thank you very much for this wonderful question. اصل میں نیڈ آف جیسے کہتے ہیں نا آ رہا ہے یہ کوشچن جو ہے, ہمارے کافی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس چیز میں آج بھی کنفیوژن میں ہے کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین اے میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ اینڈ اے میڈیکل ٹیکنیشین. Right. ایکچولی میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ اور میڈیکل لیبارٹری سائنٹسٹ اٹ از اے 4-year ڈگری پروگرام. Right. ٹھیک ہے, اینڈ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشین اٹ از اے 2-year ڈپلوما. Okay. مین ڈفرنس از بٹوین ڈگری اینڈ ڈپلوما. Okay. ٹھیک ہے, a degree holder student can oversee many laboratory tasks. He can work as a laboratory manager. He can work as a جی ویلکم بیک. آپ سنیں پروگریسو پاکستان ویو FM 96.6 پر, اور میں ہوں فاروق شیخ. میرا اور آپ کا ساتھ ہوا کرتا ہے 2 بجے تک پروگریسو پاکستان میں. آج ہم بات کر رہے ہیں جی اسٹارٹ اپس
اور کریئر اپارچونیٹیز کے حوالے سے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ایمن شاہد. ایمن جو ہے پروگرام مینیجر ہیں NIC فیصل آباد سے. سو بریک پر جانے سے پہلے NIC کے آبجیکٹیوز یا اس کے پروسیس گا. NIC کو ڈسکس کیا, آئیڈیاز کو پریکٹیکل میں فلوٹ کرنے کے پروسیس کو ڈسکس کیا, مینٹیلٹی کو یا مائنڈ سیٹ کو چینج ہونے کی کتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان 2026 انوویشن کا سال ہے اور اس کے بعد ساری ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. تو ایسے میں ابھی بھی گریجویٹ پاس ہونے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ مجھے جاب کہاں پر ملے گی. سو ہم اپنی مینٹیلٹی کو کیوں سوئچ نہیں کر پا رہے, اور کس سٹیج کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دینا چاہیے؟ آئیڈیلی بچپن سے. سو اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کہ جو ویسٹرن اکانومیز ہیں وہاں پہ بچے جب اسکول میں ہوتے ہیں تو بچے چھوٹے چھوٹے اسٹالز لگانے شروع کر دیتے ہیں, کارنز آن دی کاب بیچتے ہیں اور ڈونٹس, اور وہ تو وہاں سے ان کو فائنینشیل مینجمنٹ آتی ہے. اور فائنینشیل مینجمنٹ کسی بھی بزنس کا بیک بون ہوتی ہے. آنیسٹلی اسٹارٹ اپ کرنا, بزنس رن کرنا از ناٹ اے سائنس, اٹس ویری سمپل. بٹ ہمارے ہوتا کیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, پہلے تو اس کو ایک ڈگری پسند نہیں ہوتی, پر پھر وہ کر لیتا ہے کیونکہ کسی نے کہا ہوتا ہے. پھر وہ گریجویٹ ہونے سے پہلے سوچنا شروع کرتا ہے کہ اب کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, زیادہ جابس نہیں ہیں, پھر اسے جو جاب ملتی ہے وہ کر لیتا ہے, وہاں سے وہ اس کے خرچے کمپلیٹ نہیں ہوتے. سو یہ ایک پھر ویشیس سائیکل بن جاتا ہے. اور یہ جو ٹریننگ ہے یہ تو ہمیں اسٹارٹ کرنی چاہیے بہت پہلے, بچپن سے, فاؤنڈر بننے کی, انٹرپرینیور بننے کی. اور یہ اٹ سیلف ایک اسکل سیٹ ہے, یہ ایک علیحدہ اسکل سیٹ ہے جس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سمپل سا میتھ ہے کہ ایکسپینس کیا ہے, میں ایسٹ مائنس لائبلٹی کروں گا تو کیا آئے گا, اور پروفٹ کیسے میں ارن کروں گا. یہ بیسک ٹرمز ہیں, جتنی جلدی آ جائیں اتنا بہتر ہوتا ہے. سو اس کی ٹریننگ ہمیں بہت جلدی اسٹارٹ کر دینی چاہیے. فارملی پاکستان میں انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں اسی لیے ان کا کوئی ایج کا کرائٹیریا نہیں ہوتا. سو یو کین بی اینی ایج. ٹریننگ کا ٹائم ڈیسائیڈ نہیں ہے اس لیے ایج کا کرائٹیریا نہیں ہوتا. سو اس میں بالکل ایج کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا, اس میں ایجوکیشن کا بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. سو یو کین ناٹ بی ایجوکیٹڈ اینڈ یو کین اسٹل اپلائی. بالکل صحیح. ضروری یہی ہے کہ آپ کے پاس کچھ آئیڈیا ہو جس کے بارے میں آپ پیشنیٹ ہوں اور آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا, میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے بہت زیادہ پوٹینشیل پر ایسا ویکیوم ہے جس کو ہم فل نہیں کر پاتے. اعتماد بہت اچھا ہے لیکن ڈگریز کو ہمیشہ ہم سپورٹ کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ جو باقی سکلز ہیں جس کو ہم سافٹ سکلز ہوتے ہیں ان کے اوپر کبھی فوکس نہیں کرتے. سو ڈو یو تھنک کہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں یہ سکلز بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہیں؟ بہت ضروری ہیں. جو باہر کے ملکوں میں اگر آپ نوٹس کریں, انہوں نے ڈگریز کو چھوڑ کے اب اسکل سیٹ کی طرف آنا شروع کر دیا ہے. سو اسکل سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی بھی ہم تھوڑا سا لیگ کر رہے ہیں. سو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ گریجویٹ کرتا ہے, اس کے نہ ہی کوئی کمیونیکیشن اسکلز ہوتے ہیں, نہ اس کو ای میل لکھنی آتی ہے, نہ اسے کوئی پروفیشنل ٹولس یوز کرنے آتے ہیں. سو بہتر یہی ہے کہ آپ گریجویٹ کرنے سے پہلے یا تو ایک اسٹارٹ اپ کر کے دیکھ لیں یا آپ ایک انٹرنشپ کر کے دیکھ لیں. دونوں آپ کو آپ رائٹ پاتھ سیٹ کر دیں گی کہ آپ کو لائف میں آگے کیا پرسو کرنا چاہیے. اینڈ اسکل سیٹ از ویری امپورٹنٹ. سافٹ اسکلس کی جو امپورٹنس ہے وہ آئی تھنک کہ کرنٹلی ایک ڈگری سے بھی زیادہ ضروری ہو. بالکل صحیح ہے. ایون انسپریشنل ماڈلز ہمیشہ جو ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز کے ہوتے ہیں. ایون کہ ہم بھی یہاں پر کوئی بھی پروجیکٹ جب بھی لانچ کرتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم UK, USA, کینیڈا, جاپان یا کسی بھی ڈیولپ کنٹری کو سامنے رکھیں گے, اس کے ماڈل کو رکھیں گے, یہاں پر اپلائی کریں گے. ہمارے یہاں پر سسٹم چینج, انوائرمنٹ چینج, فیسلٹیز چینج, اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کو اپلائی کر کے وہی ریزلٹس لیں جو باہر وہ لے رہے ہیں, چونکہ ان کے پاس فیسلٹیز یا اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. ان ٹرمز آف اگر ہم اسپیسیفکلی ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں, بیکاز ایجوکیشن از دا کی ٹو ایوری تھنگ یو ڈو ان یور لائف. وہ زیادہ
بالکل مجھے خود موقع ملا تھا انگلینڈ میں پڑھنے کا, ٹھیک ہے, اور جب میں نے فرسٹ ٹائم اپنا ایکسپیرینس ڈیفائن کیا تھا اپنے پیرنٹس کو, تو میں نے ان کو کہا کہ یہ ایجوکیشن سسٹم فی الحال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کچھ یاد کرنے کو نہیں کہتے, بیکاز میں ایک ایسے سسٹم سے گئی تھی جہاں پہ آپ کو سب کچھ یاد کرنا پڑتا تھا, اور وہ آپ کو کہتے تھے ریسرچ کریں, ڈھونڈیں, پڑھیں, لے کر آئیں. اور دا ڈے آئی گریجویٹڈ مائی MBA, تو اس دن ہمیں ایک لسٹ دی تھی, اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ 10 کتابیں آپ نے نہیں پڑھی اور یہ 5 اسکلز آپ میں نہیں ہیں تو آپ جاب ریڈی نہیں ہیں. آپ نے صرف ڈگری کمپلیٹ کی ہے, جاب ریڈی یا ریڈی ٹو ورک آپ فی الحال نہیں ہیں. اینڈ دیٹ واز مائی بگیسٹ لرننگ, کیونکہ وہ کتابیں پڑھنے میں مجھے ایڈیشنل 6 to 8 months لگے, اور پھر میں نے ریئلائز کیا کہ دے ور رائٹ, کہ آئی واز اے ڈگری ہولڈر, I wasn't ready for work. And وہ جو اسکل سیٹ, وہ جو چیزیں میں نے بعد میں کی, they made me ready. But at the same time, I don't think کہ پاکستان میں ابھی بھی یہ ایجوکیشن سسٹم امپلیمنٹ ہو رہا ہے, جس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمارا سسٹم انکریکٹ ہے, اٹس جسٹ کہ ہماری پرابلمس ڈفرینٹ ہیں. پرابلمس ڈفرینٹ ہیں, بالکل صحیح. ہاؤ یو سی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ ای کامرس اور فری لانسنگ ان کریئر اپرچونیٹی پرسپیکٹو؟ اچھا, میرا شروع سے ہی ایک اوپینین رہا ہے کہ ڈو ناٹ رن آفٹر اینی تھنگ جسٹ بیکاز اٹس فیمس. آپ اسی میں اپنا کریئر پرسو کریں اور اسکل سیٹ بنائیں جس میں آپ اچھے ہیں. اس کے بعد اس میں آپ AI بھی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کے اراؤنڈ ای کامرس ماڈلس بھی بلڈ کر سکتے ہیں. سو کام وہی کریں جس میں آپ کا اسکل سیٹ ہے, جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں. ڈو ناٹ ڈائیورسفائی سو مچ کہ آپ اپنا کور ایکسپرٹیز ہی بھول جائیں. اور ایک اور چیز ہے جو مجھے بہت ضروری لگتی ہے کہ آپ نے ایک CEO مائنڈ سیٹ بلڈ کرنا ہے. اگر آپ وہ بلڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی بلڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس یو کوڈ بی ویری گڈ ان ایگریکلچر, ان ای کامرس, بٹ اف یو ڈو ناٹ ہیو اے CEO مائنڈ سیٹ یو ول ناٹ گرو. بالکل صحیح. اسٹارٹ اپ کے لیے عموماً ہم پریپریشن نہیں کرتے. آپ نے خود بھی اپنے ایکسپیرینس سے بھی بتایا کہ ہم زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں اسٹڈی کے اوپر یا بکس کے اوپر, پریکٹیکل نالج تھوڑا سا کم ہوتا ہے, یا اسکل سیٹ کے اوپر کام نہیں ہوتا. جب بیہیویئرل چینجز کی ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس میں, چونکہ مائنڈ کا بنانا بہت ضروری ہے, یہ وہی بات جو آغاز میں نے کی تھی. ہم بچوں کو کمپٹیشن تو سکھا دیتے ہیں, کسی کے ساتھ کمپٹیشن کہ جی آپ کا اس کے ساتھ ہے, دیکھتے ہیں آپ میں سے ون کون کرے گا. اس کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ آپ کا آپ کے اپنے ساتھ بھی تو کمپٹیشن ہے نا, تو آپ اس کو ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کیا لاس کیا اور آپ کیا گین کریں گے. سو وہ چیز کتنی اہم ہے جب ہم بیجا کمپٹیشنس میں بچوں کو رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ انڈیویجویلٹی کے اوپر زیادہ بلیو کرتا ہے, اس کو ٹیم لیڈ کرنا نہیں سکھایا جا رہا. اور ایکچوئل میں اسٹارٹ اپس میں, بزنس میں تو ٹیم لیڈ کرنا ہی سارا کام ہے. سو ہاؤ وی کین ورک آن اٹ؟ اچھا, انٹرسٹنگلی ہم NIC فیصل آباد میں, سو وی آر این انکیوبیشن سینٹر, بٹ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایکو سسٹم انیبلر ہیں. سو ہم اپنے آپ کو صرف ایک انکیوبیشن سینٹر نہیں کہتے, کیونکہ آبویسلی ہماری بھی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے جس میں ہم 10 to 15 اسٹارٹ اپس اور سال میں 30 اسٹارٹ اپس انڈکٹ کرتے ہیں. سو کچھ کام وہ ہے جو ہم اسپیسیفکلی اسٹارٹ اپس کے لیے کرتے ہیں, بٹ دین پیرلل میں ہم کچھ اور کام ہے جو کمیونٹی بلڈنگ کے لیے کرتے ہیں, جس میں ہم سیشنز کرتے ہیں, ڈفرینٹ ٹاکس کرتے ہیں, پینلز کرتے ہیں, کمپٹیشنز کرتے ہیں, ہیکاتھونس کرتے ہیں. یہ سارا کام ہم کرتے ہی اسکل سیٹ اور مائنڈ بلڈنگ کے لیے ہے. سو دیٹ اگر آپ ہمارے پاس انکیوبیٹڈ نہیں بھی ہیں تو تب بھی آپ ہمارے سے کچھ لے کر جائیں. وی وانٹ ٹو پلیس آور سیلوز ایز ecosystem enablers where anyone and everyone has something to learn from us. اور جو کام ہم ابھی کرنٹلی کر رہے ہیں اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے پاس 17 ایئرس کا بچہ بھی آتا ہے, ہمارے پاس 50 ایئرس کے لوگ بھی آتے ہیں, ہمارے پاس وہ لوگ بھی آتے ہیں جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری رن کر رہے ہیں, ہمارے پاس وہ بچے بھی آتے ہیں جن کے پاس ابھی صرف آئیڈیاز ہیں. دیٹ از وائی ہم خود کو ایک ایکو سسٹم کہتے ہیں کہ آپ آ گئے ہیں تو یو ول فائنڈ سمبڈی جو آپ کو ویب سائٹ بھی بنا دے گا, آپ کو گرانٹ سے بھی کنیکٹ کر دے گا. اور اس کا پیئر ٹو پیئر لرننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے, جو بات آپ نے ابھی کہی کہ اس سے آپ ایک ان پروڈکٹیو کمپیٹیٹیونیس سے نکل کے ایک ہیلدی کمپیٹیٹیونیس میں آ جاتے ہیں. ویئر یو کین سی کہ ٹھیک ہے somebody is 50 years old running a textile company, تو آپ ان کی لرننگ کو اپنی لرننگس کے ساتھ انکارپوریٹ کر کے تو کچھ اپنے لیے بہتر مستقبل کے مواقع بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. فیصل آباد جو ہے, ہم سٹی کی بات کرتے ہیں,
NIC فیصل آباد میں ورکنگ کر رہا ہے, اپرچونیٹیز کے اوپر بھی ہم کام کرتے ہیں. فیصل آباد انڈسٹریل ہب ہے. انڈسٹری کے حوالے سے ہمیں بہت دیر کے بعد یا بہت ریئر کبھی کوئی اچھی خبر سننے کو ملتی ہے جو ہمیں سپورٹیو نظر آ رہی ہے. جو ہیں وہ فیصل آباد میں رہنا اس لیے پسند نہیں کرتے کہ باہر اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. یہ انفارچونیٹلی یہ ٹرینڈ سیٹ بن چکا ہے. سو کیا پاسبل ہے کہ ہم اس ٹرینڈ سیٹ کو چینج کریں, ہم اپنی لوکیلٹی کے مطابق چیزوں کو ڈیزائن کریں, بچوں کا مائنڈ سیٹ بنائیں اور ان کو بتائیں کہ فیصل آباد میں مارکیٹ تب بنے گی جب آپ کچھ چیزوں کو ڈیلیور کریں گے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سو انٹرسٹنگلی میں خود لاہور سے ہوں اینڈ آئی مووڈ ٹو فیصل آباد فار ورک, اور یہاں مجھے 3-3.5 سال ہو چکے ہیں. اینڈ آئی آلویز سے دس تھنگ کہ کچھ اچھا ہوتا نہیں ہے, آپ کو بنانا پڑتا ہے. کام اچھا نہیں ہوتا, آپ کو کر کے دکھانا پڑتا ہے اور آپ کو لوگوں کو لانا پڑتا ہے. فیصل آباد میں انٹرسٹنگلی آئی فاؤنڈ دیٹ دا انڈسٹری اینڈ چیمبر واز ویری سپورٹیو, بٹ دین آپ کو ان کو بتانا پڑے گا کہ ہمیں کس قسم کی سپورٹ چاہیے, کیونکہ آپ کا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جس سے بھی ہیلپ سیک کریں ہم اس کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ ہمیں چاہیے کیا ہے. تو یہ تو میری اور آپ کی ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ پریویسلی نہیں کر پائے تو شاید ان کو پتہ نہیں ہو کہ کیسے کرنا ہے. اینڈ ایز یو سیڈ دس از ویری ٹرو کہ اگر سارے لوگ 2 ٹیئر سٹیز کو چھوڑ کے 1 ٹیئر سٹیز میں موو کرنا شروع کر دیں گے تو کام کون کرے گا. پاپولیشن کے مسائل ہونے لگ جائیں گے, لاجسٹکس کے, انفراسٹرکچر کے مسائل جو کہ ہو بھی رہے ہیں کیونکہ شہر پلان نہیں کیے گئے, سو وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. بٹ جہاں سے آپ نے یہ کنورسیشن اسٹارٹ کی, جہاں ہم نے ای کامرس کی بات کی, فری لانسنگ کی بات کی, AI کی بات کی, دا بیوٹی آف دیز ڈومینز از یو کین بی اینی ویئر, اور آپ رہتے ہوئے یہ کام کر سکتے ہیں. یو کین بی بیسڈ ان فیصل آباد, اور آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں, ریموٹ کام کر سکتے ہیں. ایٹ NIC فیصل آباد بھی ہم بہت سارے لوگوں کو فیصل آباد انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں اور آپ یہاں آ کے دیکھیں. مجھے خود ایکو سسٹم میں 10 years پلس ہو گئے ہیں. میجرلی زیادہ کام میں نے لاہور میں کیا, اینڈ ناٹ بیکاز کرنٹلی آئی ایم رننگ NIC فیصل آباد, بٹ آئی ٹیل پیپل کہ جتنا اچھا اسٹارٹ اپ اور جتنا اچھا فاؤنڈر میں نے فیصل آباد میں دیکھا ہے, اتنا میں نے پورے پاکستان میں نہیں دیکھا. بیکاز آن ایوریج سارے فاؤنڈرز منیمم لیول آف ایجوکیشن MPhil, ٹھیک ہے, میکسیمم PhD, باہر سارے جا چکے ہیں, سب کے پاس ایکسپوجر ہے, اینڈ امیزنگلی ریسرچ بیکڈ پروڈکٹس بیکڈ بائی ڈیٹا اینڈ واٹ ناٹ. سو اتنا امیزنگ فاؤنڈر میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا. اور جب بھی کبھی ایگریکلچر کی بات ہوتی ہے تو میں بہت کانفیڈنٹلی لوگوں کو بتاتی ہوں اور انوائٹ کرتی ہوں. ٹریفک راؤٹ کرتے ہیں ہم ٹورڈز فیصل آباد, اور یہ ہم سب کو کرنا چاہیے ٹو شو دیم کہ یہاں پہ کتنا کلچر ڈائیورسٹی ہے, کتنی لیول آف ایجوکیشن ہے, لوگوں کی ریسرچ ہے. اور ناٹ جسٹ ہم نے ایک اور چیز پہ بھی بہت فوکس کیا تھا when I came here, کہ ہم صرف اس طرح سے پورٹری نہیں کریں دیٹ بزنس از اونلی فار مین, وی آلسو وانٹ ویمن ٹو ڈو بزنسز. تو ہم نے صرف خواتین کے لیے بھی پروگرامز لانچ کیے, اور انٹرسٹنگلی کرنٹلی جو ہمارا فیمیل فاؤنڈر کا سکسیس ریشو ہے وہ میل فاؤنڈر سے زیادہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کام اگر ہم نے فیصل آباد میں ڈیلیور کیا ہے, اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ ٹیلنٹ ہم نے یہیں سے اٹھایا تھا, تو ہم نے صرف سلائٹلی پالش کیا اینڈ دے ڈڈ ونڈرز. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے, چونکہ ہم نے فیصل آباد کی کمیونٹی کو ڈسکس کیا. ورڈ ہیز بیکم دا گلوبل ولیج, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ جملہ کبھی ہم 8-10 سال پہلے شاید پڑھتے تھے, اور آج ایکچولی یہ ایگزسٹ کرتی ہے بات. گلوبلائزیشن میں رہتے ہوئے ہم ای کامرس کے اوپر بیکاز شاید ریونیو جنریشن زیادہ ہے, شاید اٹریکشن زیادہ ہے. تو جب سبھی لوگ یا مائنڈ سیٹ باہر کی طرف یا باہر کی ورکنگ کی طرف موو کرے گا, تو لوکل کمیونٹی میں جتنا پوٹینشیل ہے اس کو کیسے کیٹر کیا جائے گا؟ اچھا, دس از اے ویری گڈ کویسچن. دس از اے ویری مائنڈ
एंड ब्रेन पॉन्डरिंग थिंग, और मैं सबको यही समझाती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम. पहले अगर आप अपनी लोकल मार्केट ग्रैब नहीं कर पाए तो आप ग्लोबल मार्केट ग्रैब नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो बैकवर्ड वर्क नहीं करें, छोटा लॉन्च पैड बनाएं एंड एज स्मॉल एज के पहले अपनी कम्युनिटी में स्टार्ट करें, फिर अपने सिटी में स्टार्ट करें, फिर अपने मुल्क में स्टार्ट करें, एंड देन यू गो ग्लोबल. दिस इज हाउ यू मेक a good revenue generating companies. एंड ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में कस्टमर्स नहीं है, ऐसे नहीं है कि सप्लायर्स नहीं है, ऐसे नहीं है कि प्रोडक्ट्स नहीं है. आज भी जो टेक्सटाइल यूके में और अमेरिका में सेल होता है वो सारा पाकिस्तान से जाता है. एडिडास सारा आज भी फैसलाबाद से ही जाता है. तो मार्केट की कमी नहीं है. द ओनली प्रॉब्लम इज कि हम लोकली अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस बेचते नहीं है, वो हम गोरों को बेच देते हैं इन बिगर अमाउंट्स. लोकल हम नहीं करते, व्हिच वी शुड नॉट. हम ग्रेडिंग पे आ जाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल सही. सो फाइनली मैं आपसे मैसेज लेना चाहूँगा इनक्यूबेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी हमें ग्रेजुएट्स सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सो दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल द ग्रेजुएट्स आउट देयर कि ये एक बहुत अच्छी आइडियल स्टेज होती है जहाँ आपको एक स्टार्टअप कर लेना चाहिए. और इस एज में आपका गोल पैसे कमाना नहीं होना चाहिए. इस एज में आपका गोल होना चाहिए टू कंट्रोल योर फियर. बिजनेस करना और स्टार्टअप करना, वो लोग जो करते हैं और वो जो लोग नहीं करते, उसमें से फ़र्क ये है कि कुछ लोग अपना फियर कंट्रोल करके कर लेते हैं और कुछ लोग अपना फियर कंट्रोल नहीं कर पाते. एंड एक बहुत कॉमन कोट है जो सिलिकॉन वैली में यूज़ होता है, मैं चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान में भी उसको यूज़ करें, फेल फास्ट. सो प्लीज़ फेल फास्ट, कम बैक विद योर लर्निंग्स, कम बैक with a better skill set, and then decide if you want to go for a job. जॉब करने में भी कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है. सारे बिजनेस करने लगे तो जॉब कौन करेगा. बट स्किल सेट आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और स्टार्टअप करना इज द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग. इसको प्लीज़ करें, बेशक फेल कर लें, ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि मैंने किया था, ये वर्कआउट नहीं किया. तो एक्सपीरियंस करें, ये एक जर्नी है, और प्लीज अपनी लाइफ इस जर्नी के बगैर नहीं गुजारें. अगर आपके कोई FYPs हैं, प्लीज उनको FYPs नहीं रहने दें, थीसिस में नहीं रहने चाहिए. मैं रिसर्चर्स को भी बताती हूँ कि PhD जो है वो सफ़ों पे नहीं रहनी चाहिए. अगर वो कमर्शलाइज नहीं हुई तो ज़ाया हो जाएगी. प्लीज डोंट डू दैट. थैंक यू सो मच हेमंत, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. सो जनाब, ये था आज का प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एमन शाहिद के साथ. हमने आज डिस्कशन की है स्टार्टअप्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से. बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला. एक पॉजिटिव मैसेज भी निकला कि एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है. एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको करना आएगा, नो इशू एट ऑल. फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. ऑब्वियसली सक्सेस लेने के लिए बाज़-औक़ात फेल होना पड़ता है. आप गिरेंगे तो उठ के दोबारा चलेंगे. मैं जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आपने सुना तो होगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन आ जाएगी. अगर परफेक्ट होने के इंतज़ार में रहेंगे तो वक्त गुजर जाएगा. बहुत कुछ जो आप अचीव कर सकते हैं वो अचीव करने से रह जाएगा. सो जनाब, इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए. मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.